سورۃ قیامہ مکی ہے اور اس میں 40 آیات اور 2 رکوع ہے، بیان قیامت پر مشتمل ہے، مطیع اور نافرمان دونوں کے واقعات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ شاہ عبدالعزیز لکھتے ہیں تفسیر فتح العزیز میں، لا اقسم، میں قسم نہیں کھاتا، اگر کھاتا تو پھر قیامت کے دن کی سوگند نہیں ہو رہا، لا اقسم بیوم القیامہ۔ اور جمہور مفسرین کہتے ہیں کہ یہ لا جو ہے یہ تحسین کلام کے لیے ہے، اس سے اقسم کے اندر زور پیدا ہوا اور عرب اس کو جانتے تھے، اس لیے اس پہ اعتراض نہیں کیا۔ میری قسم ہے قیامت کے دن کی، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور نہ میری قسم ہے اس نفس کی جو شرارتی ہے، شرارتی نفس، 3 نفس ہے، امارہ بہت گناہ کرنے والا، لوامہ گناہ کر کے پچھتانے والا، مطمئنہ گناہوں سے ہمیشہ بچنے والا۔ ایحسب الانسان، کیا سوچتا ہے انسان، الن نجمع عظامہ، کہ ہم نہیں جمع کریں گے اس کی ہڈیاں جمع نہیں ہوگی، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، بلکہ ہم قادر ہیں کہ ٹھیک کر دے اس کے پورے بھی، یہ بن، یہ پورا، اور یہ پورا، یہ پورا، یہ بن، یہ مشکل چیز ہے، آج بھی دنیا میں اس کا علاج نہیں ہے۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ چاہتا ہے انسان کی گناہ اور کر لے آگے آگے، اس لیے تو قیامت نہیں مانتا۔ یسأل ایان یوم القیامہ، پوچھتا ہے کب ہوگا قیامت کا دن۔ فاذا برق البصر، جس وقت چمک جائے آنکھ، چندیا جائے، وخسف القمر، اور دھن جائے چاند، یعنی گرہن ہو جائے، وجمع الشمس والقمر، اور سورج اور چاند اکٹھے کیے جائیں۔ حدیث میں قرب قیامت میں روز زلزلے آئیں گے اور روزانہ سورج گرہن چاند گرہن کے واقعات ہوں گے، اس کے بعد دونوں کو پکڑ کے دوزخ میں اللہ پھینک دے گا۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، کہے گا انسان اس دن کہاں بھاگوں، کلا لا وزر، ہرگز نہیں، کہیں بھاگنا نہیں، الی ربک یومئذ المستقر، تیرے رب کی طرف اس دن جائے قرار ہے۔ ينبأ الانسان یومئذ، تنبیہ کی جائے گی انسان کو اس دن بما قدم واخر، وہ جو اس نے آگے بھیجا اور پیچھے چھوڑا۔ مفسرین لکھتے بما قدم من الحسنات وبما اخر من السیئات، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان اپنے بارے میں خود دیکھے گا، بہت سوچ سمجھ کے بڑا ہوشیار ہو جائے۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا، اگرچہ پیش کرے گا بڑے بڑے بہانے، معاذیر عذر سے بہانہ، لا تحرک به لسانک لتعجل به، حضرت کی خدمت میں جب وحی آتی آپ کی خواہش ہوتی جبریل کے سامنے یاد کر کے سنائی دوں، تو جبریل کے ہوتے ہوئے آپ پڑھتے جاتے تھے، تکلیف بڑھ گئی۔ اللہ نے فرمایا لا تحرک به لسانک، حرکت بھی نہ دے قرآن کے ساتھ زبان کو، یہ درس کے آداب ہے۔ لتعجل به، کہ آپ جلدی لے سے نہ، آرام سے سنیں۔ ان علینا جمعہ، بے شک ہمارے ذمہ ہیں اس کو آپ کے سینے میں بٹھانا۔ بخاری میں ابن عباس کہتے جمعہ لک صدرک، وقرآنا، اور آپ کو یہ سمجھانا، سینے میں بٹھانا، آپ کو سمجھانا۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، جب ہم پڑھتے ہو، فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، پس آپ اتباع کریں اس پڑھے ہوئے کی۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، پھر ہمارے ذمہ ہے ساری دنیا کو پہنچانا۔ پہنچائے یا نہیں؟ سبحان اللہ، کون سی زمین ہے، کون سا چپا ہے جہاں اللہ کا قرآن نہیں ہے؟ کیسے وعدہ کیا ہے، تسلی دی حضرت جی آپ آرام سے جبریل سے سنیں، آپ بے فکر رہے، جبریل چل پڑے گا، آپ کا سینہ آیتوں سے بھرا ہوا ہوگا، اس کے معنی مطلب بالکل آسان ہوں گے، اس کا پڑھنا آپ کو آسان ہوگا۔ اب پوری جہان، پوری دنیا کو پہنچانا میری ذمہ داری ہے۔ کلا بل تحبون العاجلہ، اس میں اشارہ ہے قرآن پڑھنے والوں کو۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ 1000-1200 آدمی پوری دنیا کے لیے کہاں کافی، فرمایا وہ چھوڑ، یا تو ایک اس ہستی پوری دنیا کے لیے کافی ہے، ہم اور آپ نہیں، قرآن کافی ہے۔ کام قرآن کا ہے، مگر افسوس
مجھے تو سادگی، مجھے تو شکوہ سادگی انجمن سے کہ ہمارے اپنے لوگوں نے کام کم کیا ہے۔ کلا بل تحبون العاجلہ، ہرگز نہیں بلکہ تم چاہتے ہو یہ اجلت والی دنیا، دنیا دنیا، وتذرون الآخرہ، چھوڑتے ہو آخرت۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، کچھ چہرے اس دن تر و تازے ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ آخرت میں دیدار الہی برحق ہے۔ وجوہ یومئذ باسرہ، کچھ چہرے اس دن باسرہ منحوس ہوں گے، بصر کے معنی پریشان، بجھے ہوئے، ناظرہ کی ضد ہے باسرہ، اس میں نقطے بڑھ گئے نا، اس میں نقطے نیچے چلے گئے اور اڑ گئے تو معنی میں فودگی آ گئی۔ کچھ چہرے اس دن بجھے ہوئے ہوں گے، تظن ان یفعل بها فاقرہ، سوچیں گے کہ کر دیا جائے گا ان ساتھ کمر توڑ، فاقرہ کمر توڑ، عورت کا نام رکھ دیا فاقرہ، یعنی یا اللہ اس کی کمر توڑ، یہ نام رکھو۔ پھر میرے پاس اچھا ہوگا نا، قرآن میں دیکھا ہے تو میں کہتا ہوں خنزیر قرآن میں نظر نہیں ہے، جہنم، شیطان، ابلیس، فرعون، حامان، قارون، یہ سب قرآن میں نہیں ہے، کیوں نہیں رکھتے؟ کلا، ہرگز نہیں، اذا بلغت التراقیہ، جس وقت روح آ کے اٹک جائے ہسلی میں، زن کدن کے جھٹکے، وقیل من راق، من راق، ہے کوئی جھاڑ پھونک والا، کوئی مولوی صاحب آج ہے، 11 لاکھ کا بل آغا خان میں دیا ہے، دم کے لیے مجھے بلا رہا ہے، تو میں بھی آیتیں پڑھوں گا کہ اس کو خدا جلد جہنم میں ڈال دے۔ سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر، چوف علی الشرر، بل وہاں دے دیا آغا خان کے ہاں، وہ بے غیرت آغا خان میں اور غلام احمد قادیان میں کیا فرق ہے؟ دونوں ایک جیسے کذاب اور جھوٹی نبوت کے دعوے دار ہیں، دونوں کافر و مرتد ہیں۔ آغا خان کے دروازے سے آپ کو گزرتے ہوئے محمد الرسول اللہ کی صداقت اور خاتم نبوت سے شرم و حیا نہیں آئی؟ تمہیں پوری امت کے صادقین کے چہرے روشن نظر نہیں آئے کہ آپ کس جگہ علاج کرو؟ مر جاؤ، مرنا کوئی عیب نہیں، ساری دنیا مرتی، اور آغا خان سے جنازے نکلتے ہیں، لاشیں نکلتی، مر چکا ہوتا ہے اور اس کو رکھتے ہیں ٹھہرو ٹھہرو، کیوں؟ بل کم ہے بھی 1.5 لاکھ، جب 4 لاکھ کا بل ہوئے تھے کہ وہ نکالو، مال حرام درائے حرام رفت۔ توبہ، فرمایا کمر توڑ دی گئی، اب روح اٹک رہی ہے، پختو خبر ہے کونا کی سان خودی دا نوس ملا تچے گئے ملا سے اماشا ملا را روان گئے، وہ دوڑا مارا تو بس دم کیوں سے وکیل من ستشوا، باتیں پوری نہیں کر سکتے، روح نکل رہی ہے، ہے کہا جائے گا کہ ہے کوئی راق جھاڑ پھونک والا، دم درود والا، ایسا دم ہے الحمدللہ، میرے پاس جلدی آئے کہ دم کر دے، میں تیرا نو کروں، میں کیوں کروں؟ میرا کیا، جہاں میں سمجھوں گا مناسب وہاں میں دم کروں گا۔ میں کہوں گا کہ معراج مجھے معلوم ہے تو آپ میرے سے پاس آ جائیں گے، مجھے معراج پہ بھیج جائے، آپ کو بھیج دوں گا میں۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اور یہ سمجھ لے گا کہ اب تو جدائی ہے، وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور رگڑی جائے گی پنڈلی پنڈلی سے، جب روح نکلتی ہے تو زور سے پاؤں مارتے ہیں جیسے مرغا تڑپتا ہے۔ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، تیرے رب کی طرف اس دن جانا ہے۔ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ، نہ تو اس نے تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی، وَلَٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، لیکن تکذیب کی اور منہ موڑا، ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ، پھر چلا آیا اپنے گھر والوں کی طرف انگڑائیاں لیتا ہوا۔ اولا لک فاولا، برباد ہو جا برباد، ثم اولا لک فاولا، پھر تباہ ہو جا تباہ۔ یہ اولا غیر اولا وہ نہیں ہے، یہ اولا لک هذه النار۔ ایحسب الانسان یترک سدی، آیا سمجھتا ہے انسان کہ چھوڑا جائے گا ویسے بیکار، سدا بیکار۔ الم یک نطفۃ من منی یمنی، کیا نہ تھا یہ بوندا منی کا جو ٹپکایا جاتا، ثم کان علقۃ، پھر ہو گیا لوتڑا، فخلق، پس پیدا کیا، فسوا، ٹھیک کیا،
فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، پس بنائے اس میں سے جوڑے نر و مادہ. الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، آیا نہیں ہے یہ خدا قادر اس پر کہ زندہ کرے مردوں کو.